کہ آپ نے سنا کہ عنوان ہے محمود شاکر اور علم اعجاز قرآن کا تاریخی جغرافیہ۔ قرآن مجید وحی الہی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا انسانیت کے نام اللہ کا آخری پیغام ہے۔ سابقہ آسمانی کتابوں کے برعکس قرآن مجید نے خود کو ایک ایسی خدائی نشانی اور آیت ربانی کے طور پر پیش کیا ہے جو اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ مزید ہے کہ اس کا یہ اعجاز صبح معیشت تک اسی طرح برقرار رہے گا۔ انسانی علم کی ہزاروں کروٹوں کے باوجود انسان اور جنات مل کر اور اپنی تمام تر طاقتوں اور وسائل کو مجتمع کر لینے کے باوجود اس کتاب کے مماثل ایک سورہ بھی پیش نہیں کر سکیں گے۔ قرآن مجید کے اعجاز کے حوالے سے ایک بے حد اہم بات یہ ہے کہ اس کتاب کا یہ اعجاز کسی انسانی طلب کے جواب میں نہیں ہے۔ یہ تو اللہ عزیز و قدیر ہی ہے جس نے اس کتاب کو اپنے عظیم فیصلے اور بے نہایت حکمت کے تحت معجزہ بنایا اور پھر اسے ایک ابدی معجزے کے طور پر باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ جہاں تک قرآن مجید کے وجوہ اعجاز کی دریافت کا معاملہ ہے تو مسلمانوں کی علمی روایت کی ابتدا، اس کے ارتقاء اور اس کے تاریخی تطورات پر نگاہ رکھنے والے طالبین جانتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی تفصیل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہے، نہ آپ کے اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور ان کے براہ راست شاگردان رشید نے اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب اللہ کے اعجاز کا شعور انہیں اپنے فطری مدارج کے مطابق احساس و ادراک کی سطح پر حاصل تھا۔ جہاں تک وجوہ اعجاز کی دریافت کے حوالے سے باقاعدہ بحث و تمیز کی بات ہے تو معلوم ہے کہ اس کا آغاز دوسری صدی کے نصف اخیر میں ہوا۔ اس میدان میں اولیت اور تقدم کا شرف ہمارے روایتی طور پر معطوف علمی گروہ معتزلہ کو حاصل ہے۔ محمود شاکر اور ان کی کتاب مداخل اعجاز قرآن۔ محمود شاکر کی کتاب اگرچہ ناتمام ہے، اس کے باوجود یہ ناتمام کتاب میرے اپنے مختصر سے علم و اندازے کے مطابق قرآنی اعجاز کے حوالے سے لکھے جانے والے اپنے سے متقدم اور معاصر ادب پر واضح فوقیت رکھتی ہے۔ اس کتاب میں شاید پہلی بار علم اعجاز قرآن کا تاریخی جغرافیہ لکھنے اور اس حوالے سے ضروری بحثوں پر کچھ انداز میں گفتگو کی گئی ہے جس کی نوبت صدیوں پر محیط ہمارے طویل ماضی میں شاید کبھی نہیں آئی ہے، یا کم از کم ان کے نصیب میں وہ اہمیت نہیں آ سکی جس کی وہ پھر باقی مستحقین اور ہیں۔ معروف علمی ادارہ انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز نئی دہلی کے تعاون سے حال ہی میں مجھے محمود شاکر کی اس کتاب کے انگریزی ترجمے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ ترجمہ ادارے کے وسیع نظام کے تحت کرٹیکل ریویو کے مرحلے سے گزر چکا ہے اور جلد ہی شائع ہونے والا ہے۔ مجتہدانہ مباحث سے قطع نظر کتاب کی زبان خالص ادبی اور فاضلانہ ہے۔ ترجمے کے دوران ہر مترجم کو کتاب پر بہت سے پہلوؤں سے نظر ڈالنی پڑتی ہے۔ کتاب کا موضوع اگر بہت سنجیدہ ہو تو مترجم کے لیے اصل کتاب پر مزید محنت ضروری ہوتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ کتاب کے اہم مضامین اس خلاصے کی شکل میں چند نکات میں سمجھ جائیں۔ اس کتاب کا اگرچہ مداخل اعجاز قرآن ہے، تاہم اس کتاب میں پھر واقع دو ہی مدخل ہیں۔ تیسرا مدخل قضیت شعر جاہلی کی کتاب ابن سلام مستقل کتاب کی شکل میں شائع ہوا ہے۔ ان دو مدخلوں میں پہلا مدخل اعجاز قرآن کا مختصر تاریخ مرقع ہے اور بہت قیمتی مباحث پر مشتمل ہے۔ یہ مدخل اصل کتاب کے 140 صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا مدخل اصل میں مشہور الجزائری مفکر مالک بن نبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الظاہرۃ القرآنیہ پر جناب محمود شاکر مضمون کا مقدمہ ہے اور کتاب کے کل 42 صفحات پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک بے مثل نشانی ہے۔ یہ نشانی اور اس طرح ساری مخلوقات کے ناقابل مقابلہ ہونا اس کا ابدی اور دائمی وصف ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز اس کی زبان میں مذکور ہے یا اس کے علوم، تعلیمات اور اخبار غیب میں۔ اس حوالے سے اہل علم اگرچہ پہلے ہی سے مختلف رائے رہے ہیں، تاہم جن لوگوں کی نظر حقائق پر نسبتاً زیادہ گہری ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے ساری انسانیت اور جنوں کو اس کا مسئلہ پیش کرنے کے لیے اگر چیلنج کیا ہے تو اس کا یہ چیلنج واضح طور پر نفس زبان کے حوالے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ زبان اور اس کے ماہرانہ استعمال پر قدرت عرب جاہلیت کا واحد سرمایہ افتخار تھا۔ قرآن مجید نے اس طرح انسانی کلام ہونے کی حیثیت سے عربی زبان کی بھی برتری تسلیم کی اور ساتھ ہی جاہلی عربوں کے لسانی قدرت کو بھی تسلیم کیا۔ اس کے بعد انہیں اسی میدان میں مقابلے کا چیلنج کیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس چیلنج کو تم کبھی قبول نہیں کر سکو گے اور اس سطح کی بلند زبان میں کتاب اللہ کی ایک سورہ پیش کرنا بھی تم سب کے لیے کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔
گویا قرآن مجید نے اشارتاً یہ بھی طے کر دیا کہ نزول قرآن کے زمانے میں عربیت اپنے عروج کی آخری حد تک پہنچ چکی ہے. اب اس زبان پر مزید ترقی کا کوئی دور کبھی نہیں آئے گا. اس سے آگے قرآن مجید نے آ کر زبان کا وہ آخری اور بلندر معیار پیش کر دیا جس پر نفس زبان کی بلندی آخری حد تک ختم ہو گئی ہے. معلوم ہے مقابلے کے لیے چیلنج اس چیز میں معقول سمجھا جاتا ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے جو سامنے والے کی قدرت و صلاحیت کے دائرے میں آتا ہو. چنانچہ علوم و قوانین اور مستقبل کی خبروں کے حوالے سے انسانوں کو مقابلے کا چیلنج ایک بے تکی بات ہے. زبان کے معاملے میں جاہلی عرب اور قرآن مجید کے راست مخاطبین قرآنی چیلنج کا نہ صرف ایک مقابلہ نہیں کر پائے بلکہ انہوں نے سرے سے چیلنج ہی قبول نہیں کیا اور قرآن مجید کی زبان کی بلندی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. الجاہد جیسے صاحب ذوق ادیب اور قرآنی زبان کے رمضاشنہ کے نزدیک قرآن مجید کا اعجاز اس کی عبارت اور جملوں کے نظم میں مستور ہے. ظاہر ہے قرآن مجید کی زبان تو وہی عربی ہے جس کو جاہلی عرب بولتے اور جو ان کے لیے سرمایہ فخر و امتیاز تھی. اسی زبان کے اصول و قواعد اور مفردات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس انداز میں نظم کی خلق پہنائی کہ یہ کتاب رہتی دنیا تک آیت ربانی اور خدائی نشانی قرار پائی. وجوہ اعجاز کی نقاب کشائی کی بہت کوششیں ہوئی. اسی مقصد کی خاطر علم اعجاز قرآن کی بنا پڑی. ابو عثمان حجاج سے لے کر عبدالقادر الجرجانی تک درجنوں بے حد وقتی کتابیں لکھی گئیں. اللہ کا شکر ہے کہ ان میں سے کئی کتابیں دیکھنے کی سعادت ہمیں بھی نصیب ہو چکی ہے. ان تمام کتابوں کے مباحث، ان کے فاضل مؤلفین کی صلاحیتیں اور مسئلہ دیر بحث کے حوالے سے ان کی اپروچز واضح طور پر مختلف ہیں. اس کے باوجود میں قدر مشترک یہ ہے کہ سب کے یہاں بلاغت وہ واحد چیز ہے جس کو قرآن مجید کے زبان کے حوالے سے تنہا وجہ اعجاز قرار دیا گیا ہے. اگرچہ یہ تمام اہل علم اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہیں کہ بلاغت بجائے خود ایک بے حد مبہم تصور ہے، تاہم وہ خود ہر داخلی طور پر مجبور پاتے ہیں کہ بلاغتی کو وجہ اعجاز قرار دیں. بلاغت کے ابہام کو دور کرنے کی بہت سی کوششیں ہوئی، تاہم اہل علم کی شدید محنت کے باوجود بلاغت کے حوالے سے تمام تر غموض و ابہامات آج بھی پہلے کی طرح برقرار ہیں. میرا ناقص خیال ہے کہ بلاغت کی تعبیر کے لیے نظم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے. کچھ اہل علم نے اگرچہ صناعت لفظی کو بلاغت کا مقدار قرار دینے کی کوشش کی ہے. شیخ عبدالقادر الجرجانی نے دلائل الاعجاز میں اس حوالے سے خاصی گفتگو کی ہے. صناعت لفظی کا ماہرانہ استعمال ہر اچھے کلام کی خصوصیت ہے اور یہ چیز ہر اچھے انسانی کلام میں موجود ہوتی ہے. قرآنی ادب کو انسانی کلام سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ صناعت لفظی سے بلندر کوئی دوسری چیز ہے. ہمارا احساس ہے کہ اس حوالے سے تقریباً تمام مولوین کے یہاں بھی عدم اطمینان کا ماحول موجود ہے. اس کی بہت واضح مثال ابو سلیمان حمد بن محمد الخطابی کی کتاب بیان اعجاز قرآن اور شیخ عبدالقادر الجرجانی کی دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ ہے. یہ تینوں کتابیں اگرچہ بجائے خود بے حد فاضلانہ اور قابل قدر مؤلفین کی اعلیٰ علمی صلاحیتوں پر واضح دلیل ہیں، تاہم کتاب اللہ کے وجود اعجاز سے پردہ امتیابی نہیں کھل سکا. شیخ الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن مجید کی عبارت کے نظم کوئی خارج وجود چیز نہیں ہے، یہ پوری طرح داخلی ہے. انہوں نے نظم کی تلاش کے لیے قرآن مجید کے جملوں کی نوعیت صاف اور ان میں موجود اسٹرکچر ورڈ کے استعمالات کے تنوع میں غور و تدبر پر زور دیا ہے. قرآن مجید شعر نہیں ہے. قرآن مجید اپنے آخری تجزیے میں پوری طرح ایک نسلی کلام ہے، تاہم قرآنی نسل ایک جانب تو نسل کے قدرتی گرے پن سے پوری طرح اللہ کی حفاظت میں ہے، دوسری جانب شعر کی خرابیوں سے بھی آخری حد تک محفوظ ہے. قرآنی زبان کا کمال یہ ہے کہ وہ نسل ہونے کے باوجود شعری ادب کے سیمیٹک پنچ سے آخری حد تک مالا مال ہے. مستقبل کی خبریں اور قرآن مجید کے علوم معارف وجوہ اعجاز میں داخل نہیں ہیں. محمود محمد شاکر مستقبل کی خبروں اور قرآن مجید کے علوم و قوانین کو اس کے وجوہ اعجاز میں شمار نہیں کرتے ہیں. ان کی وضاحت کے مطابق اخبار گئے وہ قرآن مجید کے علوم و معارف کی وسیع تر دنیا اس بات کا تو ایک حتمی ثبوت ہے کہ یہ کتاب وحی الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت پر یقینی شہادت اور من جانب اللہ نازل شدہ ہے. تاہم اس کتاب کا اعجاز اس کی زبان اور نظمی علم ظاہر ہے اور بس. محمود شاکر کے نزدیک قرآن مجید کی بلاغت کی فطری اور وجدان کی سطح پر احساس کے لیے ظاہری شعری ورثے کی اساسی اہمیت ہے. ظاہری شعری ورثے کے موضوعات اگرچہ محدود بھی ہیں اور قرآن مجید کے موضوعات کی بنسبت بہت کچھ الگ بھی، تاہم شعر جاہلی کی ممارست سے قرآن زبان کی رفت و اعجاز کا احساس تو ہو سکتا ہے اور اس کتاب کے مقابلے میں اہل عرب کا علم بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے. قرآن مجید نے نثر ہونے کے باوجود شعری پنچ کے ساتھ اپنے مقصد نزول، انسانوں کی ہدایت، شرعی قوانین کی تاسیس اور بلند
محنتی سرمایہ بہت زیادہ نہیں تھا، بنیادی طور پر شعری سرمایہ جن کا ادبی راسمال تھا اس کا بڑا حصہ آج کے محفوظ اور قابل استفادہ ہے، جس پر محنت کر کے ہم کتاب اللہ کے اعجازی شان کی کچھ تجلیات ضروری دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن مجید کے جملوں کی نامی ساخت پر تدبر بہت ضروری ہے۔ بہتر ہے آیات اور مختصر جملوں پر بحث و گفتگو کو مرکز رکھنے کے بجائے ڈسکورس کی سطح پر کام کیا جائے۔ یہ ڈسکورس ایک متوسط قرآن سورہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں خود سورہ صاف پر اسی حوالے سے کچھ کام کر رہا ہوں۔